اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ۔ آج انشاءاللہ ہم غار حرا کی طرف جا رہے ہیں، جبل نور پر، اور یہ وہی غار حرا ہے جہاں میرے آقا علیہ السلام عبادت کے لیے جایا کرتے، یادگاری امت میں سجدے کیا کرتے۔ یہی وہ غار حرا ہے جہاں الحمدللہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ کیا مناظر ہوں گے، کیا یادیں ہوں گی، اور راتوں کو جانا میرے آقا علیہ السلام سے ثابت ہے۔ ہم بھی اس ایسا واقعہ تھا نبی پاک علیہ السلام پر کیا کیفیت نازل ہوئی جب جبریل امین علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے۔ یعنی یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہی غار ہے کہ جہاں میرے آقا کے ساتھ ساتھ جبریل امین بھی تشریف لائے، فرشتوں کا بھی آنا ہوا ہے۔ نبی پاک جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کا بھی وہاں سے گزر ہوا ہے۔ دل میں بڑی تمنا ہے کہ انشاءاللہ جب اس غار میں جائیں گے اپنے رب کے حضور دعائیں کریں گے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے آقا نے دعائیں کی ہیں، یقیناً قبولیت کی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جبل نور کے دامن میں کھڑے ہیں، قافلے کے کئی اسلامی بھائی جا چکے ہیں۔ اگر آپ جب جبل نور پر آئے تو کوشش کریں کہ گاڑی اوپر تک لے جائیں، کچھ پیسے زیادہ دے دیں، لیکن اس کو کہیں کہ پہاڑ تک چھوڑ کر آئے تو انشاءاللہ آپ کا سفر بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام بھائی الحمدللہ یہ پہلا مرحلہ گاڑی میں طے ہو گیا ہے۔ بالکل جبل نور کے ہم کونے پر آ گئے ہیں اور یہاں الحمدللہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اور اب قافلہ انشاءاللہ اوپر کی طرف روانہ ہوگا۔ تمام اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ ذکر اللہ کرتے ہوئے انشاءاللہ اوپر کی طرف روانہ ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس وقت ہم جبل نور پر غار حرا کو چومنے کے لیے، اس کی برکتیں پانے کے لیے کشا کشا چڑھتے چلے جا رہے ہیں، نعتیں پڑھتے ہوئے، جھومتے ہوئے، ذکر اللہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے رستے میں ٹھہرے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پیچھے ہمارے وہ شہر ہے کہ جس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ مکہ معظمہ اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہے، اپنے جلوے لٹا رہا ہے۔ انشاءاللہ ابھی مزید ہم اوپر چڑھیں گے اور اس غار میں کہ جہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے راتوں میں اور عبادت کیا کرتے تھے، ہم اس کی یاد منانے کے لیے، ان راتوں کی برکتیں پانے کے لیے ہم انشاءاللہ بھی اوپر مزید چڑھیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ کو بھی جلد وہ غار حرا دکھائیں گے انشاءاللہ۔ دل سے ہو قربان عرب۔ رات کے اس پہر بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ماہ کی ہوائیں ہمارے گرد ہیں، دل کی کیفیت بدلی ہوئی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عین اس جگہ موجود ہیں جہاں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے۔ میرے آقا ایک بار نہیں بلکہ کئی بار
اس مبارک مقام پر آئے ہیں۔ یہ مبارک مقام کون سا ہے؟ جی ہاں، یہ وہی غار ہے، یہ غار حرا، جس کے بارے میں بہت کچھ سنا، بہت کچھ پڑھا، مگر جب یہاں آئے تو پتہ چلا کہ یہ بڑی مختصر سی جگہ ہے، ایک بڑی طویل چڑھائی ہے۔ آج تو یہاں آتے ہوئے سٹیپس بنے ہوئے ہیں، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، پڑاؤ کے لیے مقامات موجود ہیں، لوگ وہاں پر پانی وغیرہ بھی پی لیتے ہیں، مگر آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی پاک علیہ السلام جب یہاں تشریف لاتے ہوں گے تو کیا عالم ہوا ہوتا ہوگا۔ ہم چند گھنٹوں کے لیے آئے ہیں، میرے آقا کئی دن یہاں پر رہتے ہیں۔ یہ غار حرا وہی ہے جہاں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ اپنے گھر پر بیٹھ کر یہ سلسلہ تو دیکھ لیں گے، مگر سچ بتاؤں جو یہاں آ کر دل کا رنگ بدلتا ہے، جو یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید اجاگر ہوتی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے یقیناً، بلکہ جس کو کہے نا کہ یقین ہو رہا ہے کہ یہ وہی پتھر ہیں، یہ وہی مقام ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے۔ کبھی کبھی یہ صدا بھی دل سے آتی ہے کہ اپنا گندہ وجود لے کر کہاں آ گیا، یہاں آنے کے قابل تو نہیں، مگر پھر یہی ڈھارس بنتی ہے کہ گناہ گار یہاں نہیں آئے گا تو کہاں جائے گا۔ گناہ گار ان جگہوں پر جا کر اپنے رب سے معافی مانگے گا، محبوب کریم علیہ السلام کی اداؤں کو ادا کرے گا، ان پتھروں کو اپنے ایمان پر گواہ کرے گا، تو شاید اس کا یہ آنا اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اس کے لیے کوئی نجات کی صورت بن جائے۔ دل کو بڑی ڈھارس ہے کہ جس غار میں نبی پاک تشریف لائے، اگر ہم وہاں آ گئے ہیں تو اب رب کی رحمت سے یہ بڑی امید ہے کہ اب ہمیں جہنم میں داخل نہ فرمائے گا، کہ جو جسم غار حرا میں داخل ہو گیا وہ جہنم میں اب کیسے جلے گا۔ بڑی امید ہے ہمیں۔ اس پہاڑ کو جبل نور کہا جاتا ہے، یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے، ایمان تازہ کرنے والی بات ہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے جواب بھی ہے کہ جس پہاڑ پر نبی پاک علیہ السلام تشریف لاتے رہے، اس پہاڑ کو رہتی دنیا جبل نور کہا کرتی ہے۔ تو میرے آقا کیسے نورانی ہیں کہ جس پہاڑ پر جائیں وہ پہاڑ جبل نور کہلائے، وہ غار حرا کہلائے۔ عرصہ ہوا اس جا پر آئے تھے میرے آقا، عرصہ ہوا اس جا پر آئے تھے میرے آقا، اس وقت بھی اس جا پر خوشبو ہے پسینے، اس وقت بھی اس جا پر خوشبو ہے پسینے کی۔ آئیے ان آیات کی، سورہ علق کی چند آیات کی تلاوت اپنے وطن میں پڑھی بھی تھی، سنی بھی تھی، مگر آج اس مقام پر پڑھنے اور سننے کا موقع مل رہا ہے جہاں یہ نازل ہوئی۔ ذرا تصور تو جب آئے کہ نبی پاک بھی تشریف لائے، جبریل امین بھی تشریف لائے، اور پہلی آیت، پہلی وحی، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کے نزول کی ابتدا اس طرح جبریل امین کے ذریعے اس غار میں ہوئی۔ آئیے دل تھام کر، ہو سکے تو وہ تصور جما کر، یہاں بہت سارے اسلامی بھائی موجود ہیں، ہو سکے تو آنکھیں بند کر کے ان آیات کی تلاوت کو سنیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى.
التقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة صدق الله العظيم. آئیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان، آئیے ان آیات کا ترجمہ کنز الایمان شریف سے سنتے ہیں. ترجمہ کنز الایمان. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا. پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا. ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا. بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا. بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندہ کو جب وہ نماز پڑھے. بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا. بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا. کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں اگر باز نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے. کیسی پیشانی؟ جھوٹی خطا کار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم. امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا کلام اس مبارک جگہ پر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تمام اسلامی بھائی مل کر پڑھیں انشاءاللہ. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. 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 آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. سوچو تو صحیح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہی مقام ہے میرے آقا جہاں یادگاری امت میں آنسو بہایا کرتے. میرے آقا طویل سجدے فرماتے. ہمیں کیسے پیارے آقا ملے، دنیا میں آئے تو ہمیں یاد فرماتے رہے. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. جب معراج کی شب اپنے رب کی بارگاہ میں گئے، وہاں بھی ہم گناہگار امت کو نہ بھولے. یہ مکے کی گلیاں اس بات کی شاہد ہیں. میرے آقا طویل سجدے فرماتے، غار ہرا میں آ کر روتے اور اپنی امت کو یاد فرماتے. فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، ہم عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے. تم پہ قربان جاؤں میرے مہجبی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ
مسکراتے ہم اسیروں کی میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا میرے آمال کا بدلا تو جہنم ہی تھا میرے آمال کا بدلا تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا لو آئے مسکراتے ہم اسیروں کی ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو لو آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف کہ سخت مجرموں ناکار ہے گدا پر کس کا ہے آقا تیرا ہی تو گے بندہ درگاہ رے خبر سرور دین لیجے اپنے نعتوں والوں کی خبر نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا انشاءاللہ خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے ہے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے پیش حق مشدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے انشاءاللہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادے غریبوں کی بر لانے والا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ آئیے کچھ اس غار کے بارے میں، اس پورے واقعے کے بارے میں سنتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب میرے آقا علیہ السلام کی زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا کہ ایک دم میرے آقا علیہ السلام خلوت پسند ہو گئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدہ اور کائنات فطرت کے مطالعے میں مصروف ہوتا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھار اور اس کی تدبیروں کے سوچ و بچار میں مصروف رہنے لگے۔ اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ میرے آقا علیہ السلام کو بڑے پیارے پیارے اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے، اور میرے آقا علیہ السلام کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا
کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی۔ یہ واقعات، یہ باتیں بخاری شریف میں موجود ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جو ہمیشہ خدا عز و جل کا پیغام اس کے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچاتے رہے تھے۔ حضرت جبریل نے کہا پڑھیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے یعنی جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زوردار معانقہ کیا، یعنی گلے ملے اور پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہی سب سے پہلی وحی تھی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اس جگہ پر نازل ہوئی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ ہوا کب؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کچھ اس طرح تحریر فرماتے ہیں کہ یہ اس نور وحی کا ظہور دوشنبہ کے روز یعنی پیر کا دن تھا، 8 یا 3 ربیع الاول کو سن 41 میلاد یعنی عام الفیل میں، یعنی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا 41واں سال تھا، 40 سال عمر ہو چکی تھی، اور پیر کا دن تھا 8 ربیع الاول یا 3 ربیع الاول کو میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ واقعہ یہاں پر ہوا۔ اب کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ان آیتوں کو سنا، اپنے پیارے آقا نے یاد کیا اور میرے آقا اپنے گھر پر تشریف لائے، مگر چونکہ یہ واقعہ بالکل ناگہانی سڈنلی اچانک رونما ہوا تھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا مجھے کملی اڑاؤ، مجھے کملی اڑاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہوا، کچھ سکون ہوا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہاں میں اس واقعے کو کچھ روکوں گا۔ علماء بڑی پیاری بحث فرماتے ہیں کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو پیارے آقا سے یہ اوصاف بیان کیے تھے کہ آپ کو آپ کا رب کبھی بھی رسوا نہ کرے گا، اس کی وجہ یہ تھی، اور اس میں وجوہات بیان کی کہ یہ پیارے آقا کی عادتیں تھیں۔ تو اگر علماء کہتے ہیں کوئی اپنے اندر ان عادتوں کو لے آئے، پیارے آقا کی ان اداؤں کو ادا کرے، تو انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی رسوا نہ ہوگا، آخرت میں بھی رسوا نہ ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، غار حرا کی ان فضاؤں سے میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں۔ جب میرے آقا یہاں سے تشریف لے گئے تھے، ہماری امی حضور بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا کو اس طرح دلاسا دیا تھا اور یہ اوصاف گنوائے تھے۔ ہم بھی تو غلامی رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہمارے اندر یہ اوصاف ہیں؟ آئیے نیت کیجئے، ان اداؤں کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اور جو یہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انداز ہے نا، یہ ہماری اسلامی بہنوں کے لیے بڑا پیارا میسج ہے کہ جب شوہر تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، ٹینشن میں ہو، تو بٹایا جاتا ہے، ذہن سہل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، معاملے کو حوصلہ دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ شوہر الگ پریشان ہے اور بیوی نے اس کو الگ پریشان کرنا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ اس طرح فرماتی تھی کہ بی بی خدیجہ اب دنیا میں نہیں ہیں، پھر بھی آپ انہیں اتنا یاد کیوں کرتے ہیں، انہیں کیوں اتنا پیار کرتے ہیں؟ تو میرے آقا کا کچھ اس طرح کا ارشاد حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ تم نہیں جانتی وہ مجھے تکلیف میں میری راحت بنتی تھی، میں جب پریشان ہوتا مجھے وہ حوصلہ دیا کرتی تھی،
اس نے اس وقت میں میرا ساتھ دیا جس وقت میں ساتھ دینے والے نہ تھے۔ ذرا سوچے میرے آقا اپنی عمر مبارک کے آخری حصے میں بھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد رکھا کرتے۔ تو اے میری اسلامی بہنوں، آپ بھی اپنے جو شوہر ہیں، جو آپ کے بچوں کے ابو ہیں، ان کا حوصلہ بڑھایا کریں۔ اگر وہ تکلیف میں ہو تو ان کی دل جوئی کا سامان کیا کریں۔ یہ ہماری امی حضور کی عادت کریمہ رہی۔ اسی غار میں حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر پاؤں مارا تو چشمہ نکلا، اس سے وضو کیا جو کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے، چہرہ اور دونوں ہاتھ پاؤں دھونے اور سر کا ایک بار مسح کرنے پر مشتمل تھا۔ اس فعل کے ذریعے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو سکھانا، وضو کا طریقہ دکھانا مقصود تھا۔ غالباً اس قسم کے افعال میں عملی تعلیم قولی تعلیم سے خاص کر زیادہ آسان اور سہل ہے۔ یعنی آج بھی یہ فارمولہ ہے کہ پریکٹیکل کر کے جو بات سکھائی جاتی ہے وہ آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ تو جبریل امین علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے آقا کے سامنے وضو کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ملاحظہ فرمایا، اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وضو فرمایا۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چلو پانی لے کر میرے آقا کے چہرہ انور پر چھینٹا دیا اور آگے بڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مقتدی بنے۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، اسی طرح وضو کرنا اور نماز پڑھنا یہ بات تعلیم قولی میں بھی آ چکی ہے۔ یعنی یہاں باقاعدہ وضو اور نماز کا پریکٹیکل ہوا۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جب تمام باتیں ہو گئیں تو جبریل امین علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر تشریف لے گئے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کی جانب مراجعت فرمائی۔ یعنی میرے آقا مکہ پاک کی طرف تشریف لے گئے تو اس وقت عالم یہ تھا کہ جب یہاں سے جا رہے تھے ہر شجر و حجر کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے آقا سے شجر و حجر اس طرح عرض کیا کرتے تھے۔ اب یہاں ایک اور پیغام غار حرا سے آپ سب کو دینا چاہوں گا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے وضو کی گویا ابتدا ہوئی، نماز کا پریکٹیکل ہوا، نماز کی ابتدا ہوئی۔ میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ آپ بھی اگر دنیا میں کہیں ہیں نماز کی نعمت سے محروم ہیں، نماز پڑھنے میں اگر سستی ہو جاتی ہے، ایسا نہ کریں، توبہ کیجئے اور آج نیت کیجئے۔ غار حرا کی ان فضاؤں سے میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، جہاں دنیا میں موجود ہیں آئیے نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ تمام نمازیں پڑھیں اور جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں اس پر توبہ بھی کریں، اس کا حساب کتاب کریں اور اس کی قضا ادا کریں۔ جی تو نہیں چاہ رہا یہاں سے جانے کو، یقین کریں جو دل کو اس وقت قرار میسر ہے، جو سکون میسر ہے، یہ جگہ ہی قرار والی ہے۔ میرے آقا کئی دن یہاں رہا کرتے، یعنی اس پہاڑ پر جبریل امین بھی آئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا قبول فرمائے، ہمیں ان فضاؤں کی، ان مقامات کی برکت نصیب فرمائے۔ یہاں آنے کی برکت سے ہماری مغفرت ہو جائے، کاش ہمیں معاف کر دیا جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ میرے آقا یہاں طویل سجدے فرماتے، کاش ہمیں سجدوں کی لذت مل جائے، ہمارا دل عبادتوں میں لگ جائے۔ یہاں میرے آقا کو وضو اور نماز کا پریکٹیکل کروایا گیا، کاش ہماری کوئی نماز کبھی قضا نہ ہو۔ ہمارا حال بڑا برا ہے، نماز پڑھتے بھی ہیں تو خوش دلی کے ساتھ نہیں پڑھتے، کاش خشوع نصیب ہو جائے۔ یہاں قرآن پاک کی آیتوں کا نزول ہوا، اے کاش ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت ہو جائے، قرآن پاک کے نور سے ہمارا دل منور ہو جائے۔ والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اے مالک کریم، ہم گناہ گاروں کی اس پاک جگہ پر حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ، غار حرا، جبل نور اور ان مقدس فضاؤں کا واسطہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہماری، ہمارے والدین کی
सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। ए अल्लाह हमें नहीं मालूम हमारे हक में क्या बेहतर है, ए अल्लाह जो मांग सके हमें वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके हमारे हक में बेहतर हो वो भी अता फरमा। तमाम इस्लामी भाई इन फजाओं को, इस गार को अपने ईमान का गवाह कर लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए गार तू गवाह हो जा, मैं मुसलमान हूँ, मैं हनफी हूँ, मैं कादरी हूँ, मैं रज़वी हूँ, मैं अत्तारी हूँ। तूबू इलल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इन्नल्लज़ी फ़रद अलैकल क़ुरान लरादुका इला मआद। उलमा फरमाते हैं जो किसी जगह पर ये आयत लिख दे अपने हाथ से, एराब वगैरह ना लगाए, इंशाअल्लाह वहाँ फिर हाज़िरी नसीब होगी। इस गार पर आने के लिए बहुत सारा सफ़र तो सीढ़ियों पर है, लेकिन इस गार में दाखिल होने के लिए एक बड़ा ही तंग रास्ता है। और ये अल्लाह की कुदरत है कि इस छोटे से रास्ते से मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े सब निकल जाते हैं। आइए उस रास्ते के मंजर भी आपको दिखाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप देखिए कि ये बिल्कुल एक छोटा सा रास्ता है और इसके अंदर तो शायद ये 3 या 4 इंच जगह होगी, लेकिन अल्लाह की शान है कि हमने देखा कि सेहतमंद लोग भी निकल जाते हैं, मर्द और औरत भी निकल जाते हैं। और इसके अलावा रास्ता नहीं है गारे हिरा तक पहुंचने का। ये सर नीचे करके आपको निकलना होगा, सर नीचे करके गुजरना होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, एहतियात का तकाजा भी, एहतियात का दामन भी थामना होगा। अब ये देखें यहाँ से आपको निकलना है। अल्लाह की शान है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह तशरीफ़ लाते थे और ये हज़ारों हाजी आते हैं, ज़ायरीन आते हैं और इसी रास्ते से गुज़र कर जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गारे सौर की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। सुना है काफ़ी तवील रास्ता है, 2 से ढाई घंटे लगते हैं उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए। मगर मैं ये सोच रहा था कि हम तो रात में जा रहे हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दुश्मनों का खौफ और किस तरह ये पथरीले रास्ते होंगे। आज तो रोड बनी हुई है, हम एयर कंडीशन गाड़ी में जा रहे हैं, मगर वहाँ ये किस तरह सफ़र हुआ होगा। बड़ी यादें हैं उस गार के हवाले से कि उसके दहाने पर कबूतरों ने अंडे दिए, मकड़ी ने जाला बुना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस गार में जब तशरीफ़ ले गए तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का वो आशिकाना और वालिहाना दाखिला याद आ रहा है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बाहर तशरीफ़ रखें, पहले मैं अंदर जाऊँगा। और फिर किस तरह उन्होंने वो सुराख बंद किए, न जाने वो गार कैसा है। मेरे लिए भी ज़िंदगी में ये पहला मौका है उस गार की तरफ जाने का, तो अल्लाह करे के बाद अब हाज़िरी नसीब हो। यकीनन ये वो पहाड़ है जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम लगे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुबारक कदम लगे। और ये वही रास्ता था जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुबारक कांधों पर सवार हुए। क्या मंज़र होगा, क्या अदा होगी, क्या समा होगा। यकीनन उन फ़ज़ाओं में जाने की सआदत मिल रही है। आप भी हमारे साथ रहिए। वहाँ एक आशिक रसूल सांप का भी वाक़या है। क्या वाक़या है इंशाअल्लाह वो आपको वहाँ बताएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सौर के दामन में खड़े हैं। ये वही पहाड़ है जहाँ हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊपर तशरीफ़ ले गए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी साथ थे। हिजरत की रात थी, आज भी एक रात है।
اور ہم اس رات کو اس پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ مدنی منع بھی ہیں, بزرگ اسلامی بھائی بھی ہیں, نوجوان اسلامی بھائی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو آسانی سے پورا فرمائے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہم تقریباً 7:15 بجے ہم نے سفر شروع کیا ہے. اب 2:05 ہوئے ہیں, یعنی گویا ہمیں 50 منٹ ہو چکے ہیں. اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک آدھا سفر جب ہوتا ہے تو ایک پڑاؤ آتا ہے. یہاں یوں سمجھ لیں چھپڑا وغیرہ بھی لگا ہوا ہے اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں. قدم قدم پر یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ ابھی تو سٹیپس بنے ہوئے ہیں, سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں, پتھر لگائے ہوئے ہیں کہ چڑھنے والے اس سے چڑھ سکیں. راستہ بھی متعین ہے کہ کیسے جانا ہے. وہ کیسا سفر ہوگا جب نہ یہ پتھر تھے, نہ یہ سیڑھیاں تھیں, اور ایک خوف بھی تھا دشمن کے پیچھے آنے کا, اور یہ سفر کیا گیا. اور اس وقت یہ متعین بھی نہیں تھا کہ اوپر کس طرف راستہ ہوگا غار کا. یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ تھے, وہ تو سب جانتے ہیں. لیکن جیسے جیسے ہمارا سانس پھول رہا ہے, ہم تھک رہے ہیں, ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا کہ جذبات بھی بڑھتے جا رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو یہاں آئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر قربان کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مبارک شانوں پر تشریف فرما ہوئے. آئیے یہاں بھی اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. کفر مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, سر پہ عمامہ لگا رہے گا انشاءاللہ, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے جیت بھی ہماری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں, یہ یہاں سے ہم جو آدھے پڑاؤ پر ہیں, اب منظر دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ مکہ پاک کی پرکیف فضاؤں کا منظر نظر آ رہا ہے. پیاری پیاری روشنیاں نظر آ رہی ہیں. اس اونچائی پر ہم لوگ موجود ہیں. جہاز کے اوپر جا کر کچھ اس طرح کے منظر نظر آتے ہیں, لیکن ابھی ہم نے اور اونچائی پر جانا ہے اور وہاں جا کر بھی آپ کو اوپر کے مناظر دکھائیں گے. صلو علی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سفر جاری ہے. جیسے جیسے اوپر چڑھتے جا رہے ہیں, پسینہ بھی بہہ رہا ہے, سانس بھی پھول رہی ہے, مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد بھی بڑھتی جا رہی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ پاک کی پرکیف فضائیں ہیں. کیا نورانی منظر ہے. مبارک گھر بھی ہیں مکہ پاک کے. یہ جو ٹاور نظر آ رہا ہے اسی کے قریب یقیناً حرم پاک بھی ہے. انشاءاللہ اوپر جا کر مزید نظارے آپ کو دکھائیں گے. ہم نے کچھ دیر اور یہاں پڑاؤ کیا ہے, پھر آگے جائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ کافی بڑا قافلہ ہے تو کچھ انتظار بھی کرنا پڑتا ہے. اونچائی پر چڑھتے وقت جو تسبیح اللہ اکبر پڑھنی ہے وہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور اللہ کی رحمت سے امید ہے, کیونکہ یہ بھی حدود حرم میں ہے تو یہاں بھی ذکر اللہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں. ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. میں مکہ پاک میں صدا بلند کرتا ہوں, اور دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہمارے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. دل سے ہوں قربان عرب. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, رات کے اس وقت 3:30 بج رہے ہیں. ہم
واقعی اس غار میں موجود ہیں جس کو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، بیانات میں سنا تھا، احادیث میں جس کا تذکرہ ہے، قرآن پاک میں جس واقعے کی یاد دلائی جاتی ہے۔ میں جب تک یہاں آیا نہیں تھا میں سوچتا تھا کوئی بڑا غار ہوگا جس میں یہ دن گزرے تھے، وہ راتیں گزری تھیں، میرے آقا نے آرام فرمایا تھا، عبادتیں ہوئی تھیں، مگر آج اس غار میں آ کر پتہ چلا ہے کہ یہ بہت چھوٹی جگہ ہے، یہاں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، نوافل بھی ہم نے بیٹھ کے ادا کیے ہیں۔ یقیناً مطلب میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے کہ اپنا گندا وجود لے کر عین اس جگہ آ گئے ہیں کہ جہاں یہیں کہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے ہوں گے، یہیں کہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے ہوں گے، ان کے قدم لگے ہوں گے، ان دیواروں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر مس کیا ہوگا، اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں، اپنی خطائیں یاد آ رہی ہیں، اور یہ مبارک جگہ ہم کیسے آ گئے؟ بس ایک نیت لے کر یہ جسارت کی ہے کہ ان مقامات پر ہم آ جائیں گے، اپنے ایمان کا اس جگہ کو گواہ کر لیں گے، اور یہاں آنے کی برکت سے شاید ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ بہت بہت پیار سے یہ واقعات ہم سنتے رہے، کئی بار بیان کیا، اس وقت بھی بڑا عشق بڑھتا تھا، مگر آج سچ مچ یہاں آ کر پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیسے میرے آقا اوپر تشریف لائے، کیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر نے یہ سفر طے کیا، اور پھر اس غار میں قیام کیسے ہوا۔ اس وقت دل میں دو کیفیات، دو جنگ چل رہی ہے، ایک صدا یہ آ رہی ہے کہ تو کیسے آ گیا یہاں پر، تیری جرت کیسے ہوئی اس مقام پر، اپنا یہ گندا وجود لے کر کیسے آیا۔ دوسری یہ صدا آتی ہے کہ یہاں آ کر مانگو گے تو مل جائے گا، ان فضاؤں میں آئیں گے تو بخشے جائیں گے، آقا کا صدقہ مل جائے گا۔ اگر یہ جسارت ہے تو رب معاف فرمائے، اللہ جانتا ہے نیت کیا ہے، تمنا کیا ہے۔ جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں آتش پر تکتی ہے رسا، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، حسرتیں آتش پر تکتی ہے رسا، حسرتیں آتش پر تکتی ہے، خسرو کون و مکان اور تواضع ایسی، خسرو کون و مکان اور تواضع ایسی، ہاتھ تکی
پر آیا آئے پھر گدائے بے جا میرے لب پر آیا ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا سور الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جب ستم بڑھنے لگا، تکالیف بڑھنے لگیں، مسلمانوں کا جینا مشکل ہونے لگا اور مدینہ منورہ میں اسلام پہنچ چکا تھا، مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ نظر آنے لگی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو عام اجازت دی کہ وہ مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں. چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی. اس کے بعد یکے بعد دیگرے دوسرے لوگ بھی مدینہ منورہ روانہ ہونے لگے. جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، مگر چھپ چھپ کر مسلمانوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سارے صحابہ کرام مدینہ منورہ روانہ ہو گئے. صرف وہی حضرات مکے میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مکہ پاک میں مقیم رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بھی میرے آقا نے روک لیا تھا، لہٰذا یہ دونوں شمع نبوت کے پروانے بھی آپ ہی کے ساتھ مکہ پاک میں ٹھہرے ہوئے تھے. جب مکہ کے کافروں نے یہ دیکھ لیا کہ میرے آقا اور مسلمانوں کے مددگار مکے سے باہر مدینے میں بھی ہو گئے ہیں اور مدینے جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیارے آقا بھی مدینے تشریف لے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکے پر چڑھائی نہ کر دیں. چنانچہ اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے ایک کانفرنس، ایک پنچایت مقرر ہوئی. طرح طرح کے مشورے ہونے لگے کہ کس طرح انہیں روکا جائے، مسلمانوں کو کس طرح تکلیف دی جائے، پیارے آقا کو ہجرت سے کس طرح روکا جائے. اسی مشورے میں، اسی کانفرنس میں شیطان بھی پہنچا اور شیطان نے وہاں اپنے آپ کو نجد کا شیخ بیان کیا اور اس نے کیا کہا، اس نے ایک تجویز پیش کی کہ ایسا کرو کہ ہر قبیلے کا ایک ایک فرد ہو اور مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کر دیں، قاتلانہ حملہ کریں اور معاذ اللہ انہیں شہید کر دیں. اور پھر جب سارے قبیلوں کا ایک ایک فرد ہوگا تو مسلمان سب سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور آخر کار ہم خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے. اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ابو جہل کی یہ خونی تجویز، یہ تجویز ابو جہل نے دی تھی، مگر شیخ نجدی یعنی شیطان وہاں موجود تھا. اس نے مارے خوشی کے اچھل پڑا اور کہنے لگا بے شک یہ تدبیر بالکل درست ہے، اس کے سوا کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی. اب یہ مشورہ فائنل ہو گیا کہ سارے لوگ مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حملہ کریں گے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خداوند قدوس اس واقعے کا قرآن مجید میں کس طرح بیان فرماتا ہے. یعنی کافروں نے ایک چال چلی تھی، ایک پلان کیا تھا، اور رب عز و جل نے حفاظت کا انتظام کیسے کیا، قرآن پاک میں اس بات کو کس طرح بیان کیا گیا. آئیے اس جو آیتیں ہیں ان آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اب یہاں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں. یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے. اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب کفار مکہ نے یہ طے کر لیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنا ہے.
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جال سے ان مکار لوگوں کے فریب سے نکالا. کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشانہ نبوت یعنی میرے آقا کے گھر کا محاصرہ کر لیا. انتظار کرنے لگے کہ میرے آقا آرام کریں تو قاتلانہ حملہ کر دیا جائے. اس وقت گھر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صرف سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے. کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود میرے آقا کی امانت و دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنا قیمتی مال و متاع نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امانت کے طور پر رکھا کرتے. چنانچہ اس وقت میں بہت سی امانتیں میرے آقا کے پاس موجود تھی. میرے آقا نے حضرت علی سے فرمایا تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو رہو، اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے آ جانا. یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑا ہی سخت خطرے کا موقع تھا، بڑا امتحان تھا کہ قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے. کفار مکہ نے گھر گھیرا ہوا ہے اور اس بستر پر سلایا جا رہا ہے. گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پیش ہونا تھا. مگر شیر خدا کا عشق رسول دیکھیے، آپ نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ بستر جو کانٹوں کا بچھونا تھا وہ پھولوں کی سیج بن گیا. آپ بستر پر صبح تک آرام فرما رہے، میٹھی نیند سوتے رہے، اور اپنے اس کارنامے پر حضرت علی ساری زندگی فخر کرتے رہے اور یہ اشعار فرمایا کرتے میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ اور حتیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے بہتر اور بلند مرتبہ ہیں. اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہوا کیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر سے نکلے کیسے باہر؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بستر نبوت پر جان ولایت کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی. سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہوئے میرے آقا باہر تشریف لے آئے. محاصرہ ہے مگر ان سب کے سامنے میرے آقا تشریف لائے اور کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے میرے آقا مجمع سے صاف نکل گئے. نہ کسی کو نظر آئے نہ کسی کو خبر ہوئی. میرے آقا کسی کو نظر نہ آئے. اب ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا دور سے دیکھ رہا تھا، تو اس نے ان لوگوں کو خبر دی تم محاصرہ کیے ہوئے ہو اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تمہارے پاس سے ابھی نکلے اور تم سب کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے گئے ہیں. اب چنانچہ جب ان بدبختوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی اور میرے آقا وہاں سے تشریف لے گئے. بہرحال اب میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ غار ثور کا سفر، وہ ہجرت مدینہ کا سفر شروع ہوا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس غار کے قریب پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں پہلے داخل ہوئے. صفائی کی، تمام سوراخوں کو بند کر دیا. آخری 2 سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو آپ نے اپنے پاؤں مبارک سے ان دونوں سوراخوں کو بند کر دیا. پھر رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف آوری کی درخواست کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے. اپنے وفادار یار غار اور یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زانوں پر سر انور رکھ کر محو استراحت ہو گئے، یعنی میرے آقا آرام فرمانے لگے. اس غار میں ایک سانپ بھی تھا، اس نے پاؤں میں ڈس لیا، مگر قربان جائیے اس پیکر عشق و محبت کے درد کی شدت و تکلیف کے باوجود محض اس خیال سے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آرام و راحت میں خلل واقع نہ ہو، بدستور ساکن و صامت یعنی بے حرکت و خاموش رہے. مگر شدت تکلیف کی وجہ سے غیر اختیاری طور پر چشمان مبارک سے آنسو بہہ نکلے. جب اشک عشق کے چند قطرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجہ کریم یعنی چہرہ انور پر نچھاور ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم بے کسوں کے غم گسار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. استفسار فرمایا اے ابو بکر کیوں روتے ہو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سانپ کے ڈسنے کا واقعہ عرض کیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈسے ہوئے حصے پر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک لگایا تو فوراً آرام مل گیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اس غار ثور میں تشریف لائے تو کفار ناہنجار تقریباً غار کے قریب پہنچ چکے تھے. یعنی ذرا سوچیں کہ یہ چھوٹی سی جگہ، کفار آ رہے ہیں، اور اب ان دونوں مقدس ہستیوں کی غار میں موجودگی کو اللہ عز و جل نے پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں یوں بیان فرمایا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ترجمہ کنز ایمان،
صرف 2 جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے. پھر اس ذہن بن رہا ہے کہ جس غار کا تذکرہ قرآن میں ہے ہم وہاں موجود ہیں. اسی واقعی کا تذکرہ میرے رب نے اپنے کلام میں فرمایا. اللہ عز و جل نے ان دونوں مقدس ہستیوں کی حفاظت کے ظاہری اسباب بھی پیدا فرما دیے. اور اس طرح کہ جو ہی رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمراہی میں غار ثور میں داخل ہوئے تو خدائی پہرا لگا دیا گیا. غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے دیے. یہ سب کچھ کفار مکہ کو غار کی تلاشی سے باز رکھنے کے لیے کیا گیا. ان 2 کبوتروں کو رب عز و جل نے ایسی بہترین جزا دی کہ آج تک حرم مکہ میں جتنے کبوتر ہیں وہ انہی 2 کی اولاد میں ہیں. جیسے انہوں نے اللہ عز و جل کے حکم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی ویسے ہی رب عز و جل نے حرم میں ان کے شکار پر پابندی عائد فرما دی. فانوس پر کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس پر کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جب کفار قریش نے وہاں کبوتروں کا گھونسلہ اور اس میں انڈے دیکھے تو کہنے لگے اگر اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا نہ مکڑی جالا تنتی نہ کبوتری انڈے دیتی. کفار کی آہٹ پا کر عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھبرا گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اب دشمن ہمارے اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. میں نے جب پہلے بھی یہ بات پڑھی تھی تو سمجھ نہیں آیا تھا کہ اپنے قدموں کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے. بڑا سا غار ہوتا تو نہ نظر آتا، لیکن واقعی یہ تو اتنا چھوٹا سا غار ہے کہ اگر کوئی اندر بیٹھا ہے اور اس کے کنارے پر آ کر کوئی اپنے پیر دیکھے تو محسوس ہو جائے گا کہ کوئی اندر موجود ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا. ترجمہ کنز ایمان، غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان مکہ مدینہ کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس معجزہ عالی شان اور خواری دشمنان کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ تسلی دے دی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکینہ اتر پڑا. وہ بالکل ہی مطمئن اور بے خوف ہو گئے اور چوتھے دن یکم ربیع النور بروز 2 شنبہ یعنی پیر شریف میرے آقا علیہ السلام غار سے باہر تشریف لائے اور مدینہ منورہ روانہ ہو گئے. یعنی 4 دن نبی پاک نے اس غار میں قیام کیا. آئے در روح کی ہر تہ میں سمبھل تجھ کو، آئے در روح کی ہر تہ میں سمبھل تجھ کو، اے غار تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. ہم نے اپنے آقا کو نہیں دیکھا مگر ان پتھروں نے ان دیواروں نے ہمارے آقا کا دیدار کیا. چوما ہوگا میرے آقا کے قدموں کو، اپنی قسمت پر رشک آ رہا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب اور بامراد اور تلاش کرنے والے کفار مددوار ناکام و نامراد ہوئے. تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث. تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث. تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث. کیا ہے وہ دشمن خبیث تم ہو تو پھر خوف کیا، تم ہو تو
करोड़ों दूर। बस यही तमन्ना है कि अल्लाह ताला इस गार में, इस मुबारक फ़ज़ाओं के सदके हमें भी सच्चा इश्क़ रसूल अता फरमाए, हमें भी अपना सब कुछ अपने आप आका पर कुर्बान करने का हकीकी जज्बा अता फरमाए, अपने आका पर अपना सब कुछ कुर्बान करने की हमें सच्ची मदनी सोच अता फरमाए। सिद्दीक़ अकबर ने तो जान दे ही दी थी ना इस गार में, सांप ने काट ही तो लिया था, मेरे आका ने वापस लौटा दिया ना। मैंने क्या दिया, आपने क्या दिया? अब आका के गुलाम कहलाने वाले नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर कितना अमल करते हैं? वाकई सच्चा प्यार है मुझे और आपको? चंद आंसू बहा लेना ही प्यार की निशानी नहीं। अरे प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कब ख्याल आता है कि मेरा ये अमल कहीं मेरे आका को नाराज ना कर दे? जरा पूछें अपने आप से कि क्या दुनिया में इस वक्त आप जहां कहीं ये सिलसिला देख रहे हैं, आपसे इस्लाम को क्या फायदा हो रहा है? आपसे दीन मतीन की क्या खिदमत हो रही है? कोई नाम बुलंद हो रहा है या माज़ अल्लाह मुसलमानों के किरदार की वजह से इस्लाम का नाम बर्बाद हो रहा है? ऐसा ना करो, ये जिंदगी अच्छी नहीं। अरे बेकार है वो दिल जो याद रसूल में नहीं तड़पता, बेकार है वो आंख जो नबी की याद में नहीं बहती। आइए दावत इस्लामी के माहौल में आ जाइए। मैं आपको गारे सौर से दावत दे रहा हूँ, इस मुबारक मकाम से दावत दे रहा हूँ। आइए इस मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाए, गुनाहों से सच्ची तौबा कर ले। इश्क़ रसूल वाकई चाहते हैं ना? हो सकता है कुछ नाजरीन सोच रहे हो ये क्यों रो रहे हैं, ये क्यों इतने इमोशनल हो रहे हैं, इतने इनके जज्बात क्यों हो रहे हैं? अरे आओ तो सही दावत इस्लामी के माहौल में, आका की याद में आंसू बहा कर तो देखो। नबी के इश्क में दिल तड़पता है तो इसकी लुत्फ़ ही कुछ और होता है। और प्रैक्टिकली तौर पे अगर वाकई आशिक़ रसूल बनना चाहते हैं, दावत इस्लामी का मदनी माहौल अपनाइए। नियत कीजिए आज कि मेरा चेहरा, मेरा लिबास, मेरा उठना बैठना, मेरा किरदार, मेरा खाना कमाना, ये सब इंशाअल्लाह आका की सुन्नतों के मुताबिक होगा। दुआ है रब्बे करीम से हम गुनाहगारों की या हाज़िरी कबूल फरमाए। यकीनन वो मकाम है जहाँ हमारे आका ने तुझसे दुआएं की होगी। अल्लाह हम गुनाहगार बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ आए। अल्लाह सबके हाथ उठे, ऐ मुजरिमों को माफ करने वाले, ये न देख हम कितने गंदे हैं, ये देख हम कहाँ बैठे हैं। तुझे मुबारक, इस मुबारक फजा का वास्ता, इस मुबारक हार का वास्ता हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। हम बहुत बुरे हैं, हमें माफ कर दे, हमारे गुनाह। तेरे खजानों में कमी नहीं, सबकी झोलियां भर दे। जो जो मुरादे लेकर आए हैं सबकी झोलियां भर दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, एक खुशगवार और यादगार रात का अख्तिताम हुआ। नमाज फ़जर हमने अदा की। अब देखते हैं यहाँ से तो पता चलता है कि गारे सौर कितनी ऊंचाई पर था जहाँ तक हम गए और वापस आए। रात ही में ये सफ़र पूरा हुआ। अल्लाह ताला इस सफ़र कबूल फरमाए।